بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 80 ہے اور باب الایمان فی الطلاق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے اس کو شروع کر دیا تھا اور پورے باب کا خلاصہ بھی ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو تعلیق یعنی شرط کو معلق کرنے کے الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے اور پھر ان کا حکم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ دیکھتے ہیں کہ جب طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کریں گے تو کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالفاظ الشرطی ان و ایذا و ایذا ما و کل کلما متا اور متاما، یہ الفاظ ہیں جو طلاق کو معلق کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے دلیل دیتے ہیں کہ ان کو شرط کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کلمات کو شرط کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شرط مشتق من العلامہ، یہ علامت سے مشتق ہے۔ شرط شرط سے ہے اور شرط کی جمع اشراط آتی ہے، فقط جاء اشراط کا سورہ محمد کے اندر بھی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو شرط بھی اسی سے ہے بمعنی علامت کے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيهَا أَفْعَالٌ، یہ الفاظ چونکہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ افعال جڑے ہوتے ہیں، الفاظ شرط افعال شرط اور جزا جڑے ہوتے ہیں۔ اور فَتَكُونُ عَلَامَاتٍ عَلَى الْحِنْسِ، اور جب شرط پائی جاتی ہے تو پھر مشروط بھی پایا جاتا ہے، اور مشروط یعنی جزا پائی جاتی ہے، اور جزا حنسی ہوتی ہے یعنی انسان حانس ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب حانس ہوتا ہے تو اس حانس پہ علامت جو ہے وہ یہی الفاظ شرط ہوتے ہیں، یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ انہی کو استعمال کیا اور پھر آگے شرط جب پائے گی تو پھر مشروط پایا گیا، تو لہٰذا یہ گویا ہے کہ ایک طرح سے علامت بن گئے اس جزا کے واقع ہونے کے اوپر اور اسی طریقے سے اس مشروط کے پائے جانے کے اوپر، تو اس لیے ان کو شرط کہتے ہیں، علامت بنتے ہیں۔ کیونکہ جب شرط پائی جاتی ہے تو پھر مشروط پایا جاتا ہے، مشروط کا پایا جانا ایسا ہے جیسے کہ انسان کا حانس ہو جانا، تو پھر جزا بھی اس کے اوپر آتی ہے، تو اس جزا کے اوپر گوئے کہ یہ الفاظ شرط جو ہوتے ہیں یہ علامت بنتے ہیں جزا کے پائے جانے کے اوپر، تو اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے اور الفاظ شرط کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دلیل دے دی، عقلی دلیل صاحب ہدایہ نے، ورنہ اس میں سماعت کافی تھی کہ سماعی ہیں یہ الفاظ شرط، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر ان کو شرط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، بس اتنی دلیل کافی ہے۔ ثم کلمۃ ان، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ان ہے وہ ہر لفظ کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان حرف للشرطی، صرف ان کا جو کلمہ ہے یہ حرف ہے اور شرط کے لیے آتا ہے اور یہ اصل ہے ان سب میں، لأنه ليس فیہا معنی الوقتی، کیونکہ اس کے اندر وقت والا معنی نہیں پایا جاتا، وما وراءها ملحق بها، اور اس کے علاوہ جو جتنے ہیں وہ اس کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی ابھی ہم نے اذا اذا ما متا متا سارے کے سارے وہ اس کے ساتھ ملحق ہیں، اصل کلمہ یہی ہے ان حرف شرط۔ وکلمۃ کل لیس شرطا حقیقتا، اور کلمہ کل جو ہے یہ حقیقت میں شرط نہیں ہے، کل کا کلمہ، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ حرف شرط وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ فعل جڑا ہوا ہو، تو کل تو اسم پر داخل ہوتا ہے، لأن ما یلیہا اسم، اس کے ساتھ جو چیز ملی ہوتی ہے وہ اسم ہوتی ہے۔ تو والشرط ما یتعلق بالجزاء، اور شرط وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ جزا متعلق ہو، والاجزیہ تتعلق بالافعال، اور جو جزائیں ہوتی ہیں وہ فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، افعال کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اسماء کے ساتھ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ شرط بھی افعال کے ساتھ ہی متعلق ہوتی ہے۔ پھر کل کو حرف شرط کیوں کہا؟ فرماتے الا انہ الحقت بالشرط، اس کو حرف شرط کے ساتھ الفاظ شرط کے ساتھ اس لیے اس کو جمع کیا، لتعلق الفعل بالاسم الذي یلیہا، فعل کے تعلق کی وجہ سے اس اسم کے ساتھ جو اسم اس کل کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یعنی کل کے ساتھ جو اسم ملا ہوتا ہے اس اسم کے ساتھ آگے ایک فعل کا تعلق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کل کو ہم نے حرف شرط میں داخل کیا۔ جیسے کہ دیکھیں کل عبد اشتریتہ فهو حر، یہ بھی تو ایک شرط و جزا ہے نا، کہ ہر وہ
غلام جس کو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے۔ تو اب کل عبدن ویسے تو اسم پر داخل، لیکن عبدن کے ساتھ اشتریت ملا ہوا ہے، اور یہ اشتریت ہی ایک شرط کا معنی دے رہا ہے۔ قال امام قدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی هذه الالفاظ، اب یہاں سے ان الفاظ کا حکم شروع ہو رہا ہے، اذا وجد الشرط، جب شرط پائی جائے تو ان حلت وانتهت الیمین، قسم پوری ہو جائے گی اور قسم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی ان الفاظ میں۔ لأنها غیر مقتضیۃ للعموم والتکرار لغتاً، کیونکہ یہ جتنے بھی حروف تھے ابھی ہم نے پڑھ لیے، جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھ لیے، یہ عموم اور تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتے، اس لیے جب ایک ہی مرتبہ شرط پائی جائے گی تو ایک ہی مرتبہ مشروط پایا جائے گا، اس کے بعد ختم۔ لأنها غیر مقتضیۃ للعموم والتکرار لغتاً فبوجود الفعل مرة یتم الشرط، بس ایک ہی مرتبہ فعل کے پائے جانے کی وجہ سے شرط تام ہو جائے گی۔ ولا بقاء للیمین بدونہ، اس کے بغیر یعنی شرط کے پائے جانے کے بغیر، شرط جب ایک دفعہ مکمل ہو گئی ہے اب شرط کے بغیر یمین باقی رہتی نہیں ہے۔ شرط ہوگی ان دخلت الدار فانت طالق، اب دخول دار پایا گیا شرط مکمل، اور آگے اس کے مقابلے میں طلاق واقعہ۔ اب اس کے بعد اس شرط کی بقا ختم، جب شرط ختم تو قسم بھی ختم۔ الا فی کلمۃ کلما، ہاں مگر کلما کا جو کلمہ ہے، کلما کے کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فانها تقتضی تعمیم الافعال، یہ افعال کے اندر عموم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی فعل کے اندر عموم کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے اندر تکرار ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جو جلد ہوگی وہ جل جائے گی، بسم ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کے بعد نئی جلد اس کو ان کو دے دیں گے، یعنی جہنمیوں کو۔ تو یہ ہر وقت یعنی گویا کہ یہ ہوتا رہے گا۔ تو فعل کا عموم ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو لہذا افعال کے اندر عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ ومن ضرورت التعمیم التکرار، اور جب تعمیم ہے تو تعمیم کی ضروریت میں سے تکرار بھی ہے، لہذا بار بار ایک فعل ریپیٹ ہوگا کلما کی وجہ سے۔ جیسے امام خضر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ ان دخلت الدار یا کلما دخلت الدار فانت طالق، جب بھی تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے۔ اب جب ایک دفعہ داخل ہوگی پھر ایک واقع ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ داخل ہوگی پھر واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ داخل ہوگی پھر واقع ہو جائے گی۔ تو چونکہ طلاقیں تین ہی ہوتی، تین سے زیادہ ہوتی نہیں ہیں، تو تینوں مرتبہ یہ عورت کو طلاق ہوتی جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی۔ پھر اگر اگلے شوہر سے واپس اس پہلے شوہر کے پاس آتی ہے تو حلالے کے ذریعے سے، تو پھر چونکہ یہ ایک نئی ملکیت ہے، نیا نکاح ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ پہلے والا جو کلما ہے اس کی وجہ سے اب دوسرے نکاح کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تین طلاقیں واقع ہو جانے کے بعد اسی کلما کی صورت میں عورت تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، او بعد زوج آخر، یا کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، اس کے بعد وَتَكَرَّرَ شرط دوبارہ پائی جاتی ہے، لم یقع شیء، اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، ان باستیفاء طلقات ثلاثه المملوکات فی هذا النکاح لم یبق الجزاء، فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں جو اس نکاح کے اندر ملکیت میں تھی شوہر کی، ان کے پائے جانے کے وجہ سے، ان کا پائے جانے کی وجہ سے لم یبق الجزاء، جزا باقی نہیں رہی۔ وبقاء الیمین بہ وبالشرط، اور قسم کا باقی رہنا جزا کے ساتھ اور شرط کے ساتھ ہوتا ہے۔ وفی خلاف ظفر، اور اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ولو دخلت علی نفس التزوج بان قال کلما تزوجت امرأة فهي طالق، اب اگر یہ کلما کا کلمہ فرماتے ہیں کہ نفس فعل کے اوپر داخل ہو جائے، نفس تزوج ایک فعل ہے شادی کرنا، اگر اس پر داخل ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کے اندر بہت زیادہ عموم ہو جائے گا۔ اگر مثلا اس طرح کہتا ہے کہ جس بھی عورت سے میں نے نکاح کیا، یا جب بھی میں کسی عورت سے، کلما کا معنی جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یحنس بکل مرۃ، ہر مرتبہ وہ حانس ہوگا، وان کان بعد زوج آخر، اگرچہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے پھر واپس اس کے پاس آ جائے پھر اس کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے عموم کو ثابت کیا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، تو لہٰذا جب ایک عورت کو ساتھ کرے گا تو تین طلاقیں اس کو نئے سرے سے مل رہی ہیں، پھر طلاق واقع ہو جائے گی، وہ عورت جدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب کسی عورت سے نکاح کرے گا پھر اس کو نئے سرے سے اس عورت میں تین طلاقیں مل جائیں گی، لیکن ملتی فوری طور پہ وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس طریقے سے طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی اور اگلا نکاح کرتا چلا جائے گا، نہ چار کی کوئی لمٹ ہے نہ طلاقوں کی کوئی لمٹ ہے، لہٰذا یہ نظام چلتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ
کلما تزوجت امرأۃ فہی طالق، فرماتے یخرج بکل مرۃ، ہر مرتبہ نکاح کرنے سے وہ، ہر عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ حانس ہو جائے گا، وان کان یعنی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، وان کان بعد زوج آخر، اگرچہ وہ دوسرے شوہر سے بھی واپس آ جائے، لان انعقادها باعتبار ما یملک علیہ من الطلاق بالتزوج، کیونکہ قسم کا منعقد ہونا یہ اس چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کا شوہر اس عورت کے اوپر مالک ہوتا ہے، یعنی طلاق، تو لہذا عورت کا یعنی اس کے یہ جو قسم کا منعقد ہونا ہے تو یہ طلاق جس کا شوہر مالک ہے اس اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اس کا نکاح کی وجہ سے طلاق کا مالک بن جانا، اس وجہ سے یہ شرط منعقد ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی بھی عورت سے جب بھی نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، تو اب جب یہ نکاح کرے گا تو نکاح کی وجہ سے یہ اس عورت کے اوپر طلاق کا مالک بن جائے گا، اس اعتبار سے یہ اب یہ شرط اور جزا منعقد ہوگی اور یہ قسم منعقد ہو گئی ہے۔ جب اس اعتبار سے منعقد ہوتی ہے تو یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے نکاح غیر محصور ہیں، غیر محدود ہیں، تو اس کے ضمن میں ہونے والی پھر طلاقیں بھی وہ غیر محدود ہوں گی، اس لیے جب بھی نکاح کرتا چلا جائے گا طلاق ہوتی چلی جائے گی۔ وذالک غیر محصور، اور فرماتے کہ طلاق کا مالک ہونا، یہ جو طلاق ہے نکاح کی وجہ سے طلاق کا مالک ہونا، یہ تو غیر محصور ہے، یا نکاح کرنا غیر محصور ہے، جب غیر محصور ہے تو لہذا طلاق بھی جو ہے وہ غیر محصور ہوگی، لہذا جب بھی زندگی میں کسی عورت کے ساتھ اگر یہ نکاح کرے گا تو اس کو طلاق ہوتی چلی جائے گی۔ قال وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، قسم کھانے کے بعد ملکیت کا زائل ہونا یہ اس قسم کو باطل نہیں کرتا۔ یہ آپ کو علماء کے علاوہ مسئلہ ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، اب یہ قسم ہے ایک طرح کی، اور اس کے بعد اس کو ایک طلاق منجز دے دی، مطلب ایک ایسی طلاق دے دی جو فی الحال واقع ہو جائے، لا یبطلها، تو ملکیت اس کی زائل ہوگی اس عورت سے، لیکن قسم ابھی تک باقی ہے، لہذا اس کا ملکیت کا ظاہر ہونا قسم کو باطل نہیں کرتا۔ آگے چلنے سے پہلے یہ جو کل ما کا مسئلہ ہے اس کے اندر ہیلہ ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہیلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اگر کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، تو لہذا خود نہ کرے، نہ کسی کو وکیل بنائے، ایک فضولی شخص اس کا نکاح کسی عورت سے کرائے، اور یہ ایجاب و قبول میں یعنی قبول یہ زبان سے نہ کرے بلکہ فعلی قبول کرے کہ ہدیہ کوئی عورت کو بھیج دے، تو اس طریقے سے کر کے اس کا یہ نکاح ہو سکتا ہے قبول فعلی کے ساتھ۔ تو آگے چلتے ہیں کہ ملکیت کا زائل ہونا قسم کھانے کے بعد شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کرنے کے بعد پھر بھی یہ اس کو باطل نہیں کرتا، لأنه لم يوجد الشرط فبقي، ابھی تک شرط پائی نہیں گئی، دخول دار پایا نہیں گیا تو لہذا وہ ابھی تک باقی ہے، والجزاء باق، جب شرط باقی ہے تو جزا بھی باقی ہوگی، لبقاء محل ہی، اس کے محل کے باقی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عورت تو ابھی تک مغلظہ تو نہیں ہوئی نا، تو ابھی تک اس کے اندر اس کا محل باقی ہے، فبقی الیمین، لہذا قسم بھی ابھی تک باقی رہے گی۔ ثم ان وجد الشرط فی ملکی، پھر آگے دو صورتیں ہوں گی کہ وہ دخول دار کی شرط عورت ابھی تک اس شوہر کی ملکیت میں تھی، اس دوران پائی گئی ہے تو قسم واقع ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر قسم ایسی یا وہ شرط ایسی حالت میں پائی گئی کہ وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے تو اس صورت میں اگر پائی گئی ہے تو پھر بھی قسم پوری ہو جائے گی، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عین اس وقت دخول دار کے وقت وہ اس کی نکاح میں نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم ان وجد الشرط فی ملکی ہی، اگر شرط اس کی ملکیت میں پائی جائے، انحلت الیمین ووقعت طلاق، قسم منعقد یعنی پوری ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی، لأنہ وجد الشرط، کیونکہ شرط پائی گئی، والمحل قابل للجزاء، اور یہ جو محل ہے عورت کا یہ جزا کو قبول بھی کرتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ اس کی ملکیت میں ہے، فینزل الجزاء، لہذا جزا اس عورت کے اوپر نازل ہو جائے گی، ولا یبقى الیمین، قسم باقی نہیں رہے گی، لما قلنا، جیسے ہم نے کہا کہ کل ما کے علاوہ باقی سارے افعال جو حروف یا الفاظ شرط ہیں وہ عموم کا تقاضا نہیں کرتے۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، اگر وہ شرط ملکیت کے علاوہ میں پائی گئی، یعنی ابھی تک شوہر کے نکاح میں نہیں ہے اور شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دخول دار پایا گیا ہے تو پھر بھی قسم پوری ہو جائے گی، لوجود شرطی ولم یقع شیء، لیکن طلاق اس عورت کو واقع نہیں ہوگی، لانعدام المحلیہ، کیونکہ اب محل ہی منعدم ہو چکا ہے جس وقت یہ دخول دار پایا گیا۔
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ۔ اگر اختلاف کر جائیں میاں بیوی دونوں شرط کے پائے جانے میں، مرد کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک شرط نہیں پائی گئی تو میری بیوی ہو، اور عورت کہتی ہے کہ نہیں شرط پائی گئی ہے لہٰذا مجھے طلاق واقعہ ہو گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ کیونکہ وہ منکر ہے۔ لیکن الا ان تقیم المرأۃ بینہ، الا یہ کہ عورت بینہ لے کر آ جائے، گواہ لے کر آ جائے، تو پھر مدعیہ ہے لہٰذا اس کی بینہ کو لے لیا جائے گا، لأنہ متمسک بالاصل، یہ پچھلی کی دلیل ہے کہ شوہر کا قول اس لیے معتبر ہوگا کہ وہ اس نے اصل کو تھامے ہوئے ہے۔ اصل یہ ہے کہ شرط نہ پائی جائے، یہ اصل ہے، اور عورت خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے۔ وہ عدم شرط کا نہ ہونا یہ اصل ہے، اور مرد اس اصل کو تھامے ہوئے ہے۔ وَلِأَنَّهُ مُنکر، اور دوسری دلیل یہ کہ یہ شوہر منکر ہے قسم کے پائے جانے کا، وقوع الطلاق و زوال الملکی، یعنی ملکیت کے زائل ہونے کا اور طلاق کے واقع ہونے کا وہ منکر ہے، والمرأۃ تدعی، اور عورت اس کا دعویٰ کر رہی ہے، لہٰذا عورت کا قول تب معتبر ہوگا جب اس کے پاس گواہ ہوں، ورنہ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، اب شرط میں سے کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو عورت ہی سے ہی پتہ چل سکتی ہیں، اور شرط کو بھی اس نے بھی جو طلاق کو معلق کیا ہے اس ایسی چیز کے ساتھ کیا ہے کہ جس کا پتہ اس عورت سے ہی چل سکتا ہے، تو من وجہ وہ پوشیدہ ہوگی یا من کل وجہ پوشیدہ ہوگی۔ من وجہ پوشیدہ ہونے کی بات یہ ہے کہ طلاق کو معلق کسی ایسے کام پر کیا ہے کہ جو من وجہ پوشیدہ ہے، جیسے کہ حیض کے بارے میں کہا کہ اگر تجھے حیض آ گیا تو تجھے طلاق ہے۔ اب حیض ایسا ہے کہ من وجہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اور من وجہ پتہ چلتا بھی ہے کہ اس کے کلر سے اور اس کے خون کو یعنی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتی اس دوران تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور من کل وجہ پوشیدہ کہ اگر تو اللہ کے عذاب کو پسند کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے، اب وہ کہتی ہے کہ میں پسند کرتی ہوں مثلا، تو اس صورت کے اندر وہ یہ اندر کی پسندیدگی کی جو چیز ہے وہ دکھائی بھی نہیں جا سکتی، وہ تو من کل وجہ پوشید ہے۔ تو کسی امر باطن کے اوپر شرط کو معلق کرنا، طلاق کو معلق کرنا، اس کی بات چل رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، پس اگر شرط ایسی ہے کہ عورت ہی سے پتہ چلنا اس کا ممکن ہے، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا، بس اس مسئلے میں پھر عورت کے حق میں یعنی عورت کے اپنے حق میں تو اس کا قول معتبر ہوگا، جیسے کہ یہ کہتا ہے کہ اِنْ حِزْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ، اگر تجھے حیض آ گیا تو تو بھی طلاق، اور تیرے ساتھ وہ تیری جو سوکن ہے نا میری دوسری بیوی اس کو بھی طلاق۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس عورت کے اپنے حق میں تو یہ قول نافذ ہوگا، عورت کا قول معتبر ہوگا، مثلا اگر کہتی کہ مجھے حیض آ گیا لہذا مجھے طلاق ہو گئی ہے تو اس میں اس کے قول کو ہم لے لیں گے، لیکن دوسری جو اس کی سوکن ہے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے، کیونکہ اس میں اس کے اوپر تہمت ہے کہ اس کو طلاق دلانا چاہتی ہے۔ فقالت قد حیضت، وہ آگے سے کہتی کہ مجھے حیض آ گیا، طلقت ہی، اس کو تو طلاق واقع ہو جائے گی، فلم تطلق فلانا، لیکن وہ فلانا جو دوسری عورت ہے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وقوع طلاق استحسان، یہاں پر طلاق کا واقع ہونا اس کو یعنی جس نے کہا کہ مجھے حیض آ گیا استحسان ہے۔ والقیاس اللہ یقع، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ طلاق واقعہ نہ ہو، لأنہ شرط، کیونکہ ان حیض فأنت طالق کے اندر حیض جو ہے یہ شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے، اور شرط ہے تو گویا کہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے حیض آیا ہے لہٰذا مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فلا تصدقوا کما فی الدخول، تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو کہا یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اپنی بات کو ثابت کرے، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہی ہے تو اس طریقے سے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے دخول دار کے اندر وہ کہتی کہ میں گھر میں داخل ہوگی لہٰذا مجھے طلاق ہو چکی ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، جب تک ثابت نہیں کرے گی تو اس وقت تک نہیں۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن وجہ الاستحسان انہا امینۃ فی حق نفسہا، کہ اپنے حق میں وہ امینہ ہے یعنی امانت دار ہے، کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ باقی اس کو حیض آیا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں اور اس کی اس امانت داری پر چھوڑتے ہیں کہ آپ جو بات کرو گے بس ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ لا يعلم ذلك الا من جهة، کیونکہ یہ شرط یعنی حیض کا ہونا یہ اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ فیقبل قولها کما قبل فی حق العدت والغشیان، بس اس کے قول کو قبول کیا جائے گا جس طریقے سے اس کے قول کو عدت کے حق میں اور ہم بستری کے حق میں قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا عدت کے حق میں یہ ہے کہ وہ خود ہی بتا سکتی کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے لہٰذا میں ابھی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں، تو عدت کے بارے میں وہی بتا سکتی ہے حیض اس کا کب بند ہوا کب نہیں ہوا۔ اور غشیان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ خود ہی بتائے گی کہ میں جب مثلا حلالی کے اندر دیکھیں تو دوسرے شوہر کے پاس گئی تھی، اس نے
نے مجھے میرے ساتھ بستری بھی کیا، لہٰذا میں واپس ابھی آنا چاہتی ہوں پہلے شوہر کے پاس، تو اس حوالے سے وہ خود ہی بتا سکتی ہے، کوئی اور تو نہیں بتا سکتا۔ وَلَكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ذَرَّةٍ، لیکن پھر ادھر تک تو بات ہوگی کہ اپنے حق میں یہ امینہ ہے تو اس کی بات کو قبول کر لو اور طلاق واقع ہو جائے۔ لیکن وَلَكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ذَرَّةٍ، لیکن اپنی جو سوکن ہے اس کے حق میں تو وہ گواہ ہے، لہذا جب گواہ ہے تو ایک کی گوئی قبول نہیں ہوتی، بل ہی متہمۃ، اور ساتھ ساتھ اس کو اوپر تہمت بھی ہے کہ اس کو طلاق دلوانا چاہتی ہے، تو لہذا فلا یقبل قولها فی حقها، لہذا سوکن کے حق میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إِن كُنتِ تُحِبِّينَ أَن يُعَذِّبَكِ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اب ایسی شرط کے اوپر طلاق کو معلق کر رہا ہے کہ جو شرط باطن ہے من کل وجہ ہے، تو پھر بھی من وجہ تھا، لیکن یہ من کل وجہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، یعنی تو اس بات کو پسند کرتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں عذاب دے تو تجھے طلاق ہے، اور میرا غلام آزاد ہے، یہ اس نے کہا، تو وہ آگے سے کہتی کہ احبہ، میں اس عذاب کو پسند کرتی ہوں۔ اب کسی کو کیا پتا کہ اندر یہ دل میں اس کے کیا ہے، تو لہذا یہ من کل وجہ ایک امر باطن ہے۔ او قال، یا یہ کہتا ہے کہ ان کنت تحبینی فانت طالق، اگر تو مجھے پسند کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے، وہذہ معک، اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسری میری بیوی ہے اس کو بھی طلاق ہے۔ فقالت احبک، وہ آگے سے کہتی ہاں میں تجھے پسند کرتی ہوں، طلقت ہی، اس کو تو طلاق ہو جائے گی، ولم یاتق العبد، لیکن غلام بھی آزاد نہیں ہوگا پہلے والے مسئلے میں، ولا تطلق صاحبته، اور دوسرے مسئلے میں اس کی جو سوکن ہے اس کو طلاق بھی نہیں ہوگی، لما بینا، جیسے ہم نے کہا کہ اپنے حق میں تو یہ امینہ ہے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے، لیکن دوسرے کے حق میں یہ متہم بھی ہے اور شاہد ہے، گواہ ہے، ایک کی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ولا يتيقن بكذبها، یہاں پر اس کے کذب کا یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر والے مسئلے میں تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو سوکن ہے اس کو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بشرط ہے کہ شوہر اس کی تکذیب کر رہا ہو، شوہر کہہ رہا ہو نہیں آپ کو حیض نہیں آیا، اور وہ کہتی نا مجھے حیض آیا ہے، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو طلاق ہوگی، سوکن کو نہیں ہوگی۔ اگر شوہر تصدیق کرتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کو حیض آیا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر دوسری بیوی کو بھی طلاق ہوگی اس پہلے مسئلے کے اندر۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ یہاں پر تو شوہر تصدیق کیسے کرے گا، شوہر کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر دل میں جو بات ہے محبت کی وہ ہے یا نہیں، لہذا ولا یتیقن بکذبها، اس کے اس جھوٹا ہونے کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کے عذاب کو پسند کر رہی ہے یا اس شوہر کو دوسرے مسئلے کے اندر پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لأنها لشدت بغضها ایاہ، کیونکہ شوہر کے ساتھ شدید بغض کی وجہ سے قد تحب التخلیص منہ بالعذاب، وہ شوہر سے بچنے یعنی چھٹکارا پانے کو پانے کو پسند کرتی ہے بالعذاب، عذاب کے ساتھ، یعنی عذاب کو کہتی ہے کہ بھئی اس کو تو میں پسند کر لوں گی لیکن میں اس سے زیادہ یہ چاہتی ہوں کہ تجھ سے چھٹکارا پا لوں، لہذا اگر عذاب بھی مجھے ملتا تو بے شک ملے۔ وفی حقها ان تعلق الحکم باخبارها، اب اس کے حق میں جو حکم ہے وہ اسی محبت کی خبر دینے سے کے ساتھ متعلق ہے، کہ بس خبر دے دی تو ہم کہیں بس ٹھیک ہے کہ اس کے دل کے اندر جو بات ہے اس نے اس کی خبر دے دی ہے تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ كَاذِبَةً، اگرچہ وہ جھوٹی ہو، کیونکہ اب اس کے جھوٹے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ فَفِي حَقِّ غَيْرِهَا، غیر کے حق میں یعنی دوسری بیوی کے حق میں، بقی الحکم علی الاصل وہی المحبہ، حکم اپنی اصل پر باقی رہے گا، اور وہ اصل کیا ہے؟ محبت کی خبر دینے کے اوپر حکم متعلق نہیں ہوگا، بلکہ اصل محبت کے اوپر حکم متعلق ہوگا کہ ہاں اصل محبت پتہ چلے گی تب دوسری عورت کو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اب اصل محبت کا پتہ چل ہی نہیں سکتا، متعذر ہے، اس لیے دوسری کو طلاق ہی نہیں ہوگی، اور اپنے حق میں بس صرف خبر دینا ہی کافی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کسی امر باطن کے اوپر طلاق کو معلق کیا، اب وہ امر باطن جو ہے وہ کبھی من وجہ باطن ہوگا، جیسے کہ حیض ہے، اس میں شوہر اگر اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر اس کو بھی طلاق ہوگی اور ساتھ دوسری بیوی کو بھی ہوگی، اور اگر شوہر تصدیق نہیں کرتا تو پھر صرف اسی کو طلاق ہوگی، دوسری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اور کیونکہ وہ دوسرے کے حق میں گواہ ہے اور اپنے حق میں وہ اصیل ہے اور امینہ ہے، لہذا جو خبر دے گی وہ مان لی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ من کل وجہ امر باطن ہے، اس کے ساتھ طلاق کو معلق کیا ہے، جیسے کہ محبت، آگ، جہنم کی آگ اور اللہ کے عذاب کے ساتھ محبت، اور شوہر کے ساتھ محبت، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا اس میں عورت کے جھوٹا ہونے کا یقین بھی نہیں کیا جا سکتا،
لہٰذا جب ایسی بات ہے تو اس کی خبر کے اوپر ہی ہم انحصار کرتے ہوئے اس کو طلاق دے دیں گے، اور دوسری جو بیوی ہے اس کے حق میں ہم اس کی خبر کو نہیں قبول کریں گے، بلکہ اصل محبت کو دیکھیں گے۔ اصل محبت چونکہ اس کا پتہ چلنا ہی متاثر ہے، لہذا دوسری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔